چھولے نہ بندگی کہیں دامن خدائی کا، مراج ارتقائے بشر دیکھتا ہوں میں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کے یہ اشعار جو ہیں جب انہوں نے لکھے تو یہ انسانی ایجادات سے حیران ہو کے جو ہے انہوں نے یہ بیان کیا۔ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بڑے حیرت انگیز ایجادات کی ہیں کہ جس سے انسان کی عقل جو ہے وہ محو حیرت رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن جو آئندہ سالوں میں ہونے والا ہے مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے، وہ بہت ہی جو ہے وہ ہم انسان کے لیے بہت ہی زیادہ سہل پسندانہ چیزیں لے کے آئے گا۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ مشینوں کو عقل دینے والا ہے، وہ مصنوعی ذہانت سے مشینوں کو وہ چیزیں سکھانے والا ہے کہ جو ان کے جو ہے وہ کام کو نہ صرف آسان کر دے گی بلکہ انسان سے زیادہ بہتر سر انجام دے گی۔ جہاں یہ بات بڑی خوشائن اور بڑی خوشی والی محسوس ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز بھی وہ لے کے آئے گی۔ لیکن یہ سلسلہ نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ کا نائب ہونے کی خاطر انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ والی خوبیاں موجود ہیں کہ جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نئے نئی چیزیں تخلیق کی، اس طرح انسان بھی انہی صفات کا مظہر ہوتے ہوئے نئی نئی ایجادات، نئی نئی اختراع اور نئی نئی مشینوں پہ کام کرتا رہے گا۔ یہ سلسلہ رک نہیں سکے گا۔ اور یہ مصنوعی ذہانت کوئی آج کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کا قرآن پاک سے ہمیں بڑا جو ہے وہ ریفرنس ملتا ہے کہ جب اللہ نے جو ہے وہ حضرت آدم کو بنایا اور وہاں ان کی تخلیق میں جو ہے وہ ایک چیز ایک مرحلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جو حضرت آدم ہیں ان کو جو ہے وہ چیزوں کے نام سکھا دیے اور یہ سکھائے اور اس کو علم بتا دیا۔ اور جب فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ نہیں بتا سکے، لیکن جب حضرت آدم سے کہا گیا تو انہوں نے وہ نام بتا دیے۔ یعنی کہ اللہ نے مصنوعی طور پہ انسان کو جو عقل دی ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بتا سکے جو فرشتوں نے نہیں بتائی تھیں۔ تو یہ سلسلہ تو نہیں رکے گا، کیونکہ یہ مصنوعی ذہانت جیسے اللہ نے انسان کو دی، انسان نے آگے مشینوں کو دی۔ لیکن آنے والے دور میں مصنوعی ذہانت کے ساتھ جو بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں، ان میں دو چیلنجز جو ہیں وہ بڑے سر فہرست ہیں جو انسان کے لیے بڑے ہی پریشان کن ہوں گے۔ ایک کہ انسان جو ہے وہ اتنا سہل ہو جائے گا کہ اپنے سارے کے سارے جو ہے کام ہے وہ مشینوں سے کروائے گا، حتیٰ کہ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کیلکولیٹر کو دیکھ لیں۔ کیلکولیٹر ایک مشین ہے جو انسان نے ایجاد کی۔ اس سے پہلے انسان اپنی ذہن کو یوز کرتے تھے مختلف کیلکولیشنز کے لیے۔ جیسے ہی کیلکولیٹر آئے تو بڑی بڑی کیلکولیشن جو ہے وہ کیلکولیٹر کی مدد سے ہونا شروع ہو گئی، اور انسان جو ہے اس کو شاید اس کے بارے میں اب زیادہ ہاؤ نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ وہ اس کی کیلکولیشن میں بیٹھے، وہ جس کچھ فارمولے دیتا ہے، کچھ ضرب تقسیم کرتا ہے اور اس کے ڈیزائر رزلٹ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی آسانی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مشین جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہر طرح کی آسانی پیدا کر دے گی، انسان کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں آ کے خرابی ہے کہ ہم ویسے بھی نہیں سوچتے، ہم تو زندگی کے معاملات کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتے، ایک جو ہے وہ طے شدہ پیٹرن پہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوچ و تدبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ چیزوں کی حقیقتوں کو، ان سے جڑے ہوئے احساس کو، ان کی جو ریالٹی ان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو ایسے میں جو ہے انسان کے ذہن کا استعمال نہ ہونا بہت ساری جو ہے وہ ذہنی پریشانیوں کا باعث بنے گا۔ ایک تو اس سے جو ہے وہ ذہنی پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ آنے والے دور میں ہے وہ یہ ہے، شاعر کا بڑا زبردست شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت،
احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات کہ انسان جو ہے، انسان کی جو یونیک خوبی ہے وہ بیسیکلی اس کے اندر ایموشنز کا موجود ہونا ہے، درد دل کا اور احساس کا موجود ہونا ہے۔ لیکن آنے والے دور میں جو ہے وہ یہ مشینیں جو ہیں انسان کا جو احساس ہے اس کو کم کریں گی۔ یہ دو بڑے چیلنجز ہیں جو مصنوعی ذہانت کے آنے کے بعد جو ہے وہ انسانوں کو درپیش ہیں۔ امریکہ جیسے ملک نے جو ہے اپنے اسکولوں میں مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارم جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے اس کو بین کر دیا ہے۔ کیونکہ ان کے طالب علم نے اس کو یوز کرنا زیادہ سٹارٹ کر دی ہے اور ان کے اندر جو تھنکنگ کیپیبلٹی ہے، سوچنے کی پاور ہے، کچھ اختراع کرنے کی پاور ہے، وہ کم ہو رہی۔ تو انہوں نے اس خطرے کی پیش نظر جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کے استعمال کو کم کر دیا۔ تو یہاں ہمارے لیے بہت بہت بڑے چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں فیوچر میں جب ہم مصنوعی ذہانت کو یوز کریں۔